ایونٹس چل رہے ہیں، تو وہ کس کے بارے میں ہمارے ایونٹس چل رہے ہیں؟ نشہ مفت جموں اینڈ کشمیر۔ تو اس میں ہم نے کرنا کیا ہے؟ ایک پروگرام لانچ کیا ہے گورنمنٹ نے، 100 ڈیز ایکٹیویٹیز ریگارڈنگ نشہ مفت ابھیان۔ تو جموں کشمیر کے اندر، پورے انڈیا کے اندر ایک ابھیان چلایا جا رہا ہے، کس طریقے سے ہم اپنے یوتھ کو ان چیزوں سے بچایا جائے جن چیزوں کی وجہ سے ان کے صحت پہ برا اثر پڑتا ہے، ہماری اکنامی پہ برا اثر پڑتا ہے۔ ان ساری چیزوں سے کس طریقے سے ہم اپنے دیش کو بچائیں گے۔ اگر ہم قرآن سے اسی کے بارے میں بات کریں تو قرآن پاک ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، ان چیزوں سے روکتا ہے۔ پہلا اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، جو خمر ہے یعنی جو انٹاکسیکینٹس ہیں، جو بھی چیزیں نشیلی چیزیں ہیں جو انسان کی صحت کو تباہ کرتے ہیں، ان سے آپ دور رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس لیے دور رکھنا چاہتا اللہ رب العزت، یہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں یہ جو طریقہ، یہ آپ کا طریقہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ طریقہ شیطان کا طریقہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے جو آپ کو برائی کی طرف کھینچ کے لے جاتا ہے۔ تو آپ نے اچھائی کو پکڑنا ہے۔ تو یہ جو خمر ہے، یہ جو انٹاکسیکینٹس ہے، یہ جو نشے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی نشے والی چیزیں ہیں، چاہے کوئی بھی نشے والی چیز ہے، چاہے پینے والی چیز ہو یا سونگنے والی چیز ہو، یہ سونگنے والی یا پینے والی چیز جو ہے، اس سے اللہ رب العزت ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں، اس سے اللہ رب العزت ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں۔ کیوں دور رکھنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کیونکہ اس سے عقل جو ہے نا، عقل انسان کی، اس کو ختم کیا جاتا ہے، عقل کو ختم کیا جاتا ہے، اس سے ہمارا اس پہ برا اثر پڑتا ہے، یہ ڈیوسٹیٹ ہو جاتی ہے، اور جو ہیلتھ ہمارے انٹرنل باڈی آرگنز ہوتے ہیں وہ سارے انوالو ہوتے ہیں۔ اب ان چیزوں سے ہم کیوں نہیں رکتے ہیں؟ جب ہمیں پتہ ہے کیوں نہیں رکتے ہیں؟ تو اللہ رب العزت ہمیں قرآن پاک کے اندر ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمیں سکھاتے ہیں، اور آپ سے نے ہمیں سکھایا کہ جب آپ اللہ رب العزت سے علم مانگیں گے تو علم کے لیے دعا کریں۔ کون سا دعا کرنا ہے؟ اے اللہ ہمیں علم عطا فرما، مگر کون سا علم؟ وہ علم جو ہمیں فائدہ دے دے گا۔ اللہم رب زدنی علما وعلما نافعا، اے اللہ ہمیں وہ علم عطا کیجئے جو ہمیں فائدہ دے دے گا، دنیا اور آخرت میں فائدہ دے دے گا۔ اب کون سا علم ہمیں فائدہ دے دے گا؟ وہ علم جب ہم دکان پہ جاتے ہیں، یا ہمارے جو بھائی لوگ جو ہوتے ہیں جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں، تو سگریٹ کے باہر لکھا ہوتا ہے سگریٹ اسموکنگ از انجریس ٹو ہیلتھ، اس کے باوجود بھی وہ کیوں پیتے ہیں؟ کیونکہ ان کے پاس صرف اطلاع ہے، انفارمیشن ہے، اور اس پہ ان کا ایمان نہیں ہے، اس لیے وہ پیتے ہیں۔ اگر ایمان ہوتا، اگر ان کے پاس نفع بخش علم ہوتا تو وہ سگریٹ کو چھوتے بھی نہیں، سگریٹ کے قریب بھی نہیں جاتے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں سمجھا دیتے ہیں، اللہ رب العزت ہمیں سکھا دیتے ہیں۔ جب آپ علم کی بات کریں، جب ہم سے آپ علم مانگیں گے تو علم کون سا آپ مانگیں؟ نافع والا، نفع بخش علم، جو دنیا میں بھی فائدہ دے دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا۔ کتنی اچھی بات کسی نے کہی ہے، اس نے زبردست کشمیری میں بات، کشمیری میں کہاوت کہی ہے، انہوں نے کہا تماکو کشیدن دو نفر عذاب، تماکو کشیدن دو نفر عذاب، اخ رزقس تنگی بے قبر عذاب۔ بڑی زبردست بات کہی۔ جو سگریٹ نوشی کرے گا، جو نشہ پھونکے گا، جو نشہ کا استعمال کرے گا، تو اس کو ٹارچر جو قبر میں دیا جائے گا، اس کو قبر میں جو سزا دی جائے گی، اس کو ڈبل سزا دیا جائے گا۔ اور اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ دنیا میں اس کے لیے رزق کو تنگ کر دیا جائے گا۔ کیوں تنگ کر دیا جائے گا؟ کیونکہ سگریٹ نوشی کے بارے میں، یا کوئی بھی نشے والی چیز، چاہے وہ گانجا ہو، کوئی بھی چیز ہو، چاہے شراب نوشی ہو، تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا انسان کی زندگی کو کم کر دیتی ہیں۔ اگر کوئی شراب نوشی کرتا ہے تو اس کے گردے ختم، اس کا لیور ختم، اس کے اندر جسم کے اعضاء، ان پہ عقل اس کی ماری جاتی ہے۔ اسی طریقے سے باقی جو جیسے سگریٹ نوشی کوئی کرتا ہے یا کوئی گانجا، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دماغ کی جو سیلز ہوتے ہیں، نرو سسٹم، وہ جو بیٹھ جاتا ہے۔ اتنا ہی نہیں ہے، بلکہ اس کے جو سوچنے کی صلاحیت وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی جو آج کل کے یوتھ کے اندر